اسرائیل کا اس نے پوری طرح سے اعادہ کیا ہے نیتن یاہو نے، اور پوری طرح سے وہ اس کو مذہبی رنگ دے کر جنونیت پیدا کر رہے ہیں، مذہبی جنونیت کے ذریعے اپنی قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تمہاری مذہبی تمنائیں پورا کرنے کے لیے قتل عام کر رہے ہیں، اور جس کے نتیجے میں جو 65,000 سے زائد لوگ شہید ہوئے ہیں، اس میں 70% بچے اور عورتیں ہیں۔ صحافیوں کو انہوں نے شہید کیا ہے، جو UN کے ورکرز ہیں جو وہاں پر ریلیف کی ایکٹیویٹی کر رہے تھے ان کو شہید کیا ہے، ڈاکٹروں کو، پیرامیڈیکل اسٹاف ہے، مساجد، چرچز، کسی کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان صہیونیوں کو اگر نہیں روکا گیا تو یہ پوری دنیا میں مذہبی جنونیت کو فروغ دیں گے، اور پھر یہ تو انسانیت کا معاملہ بھی ہے۔ لہٰذا یہ سارے ممالک مغربی یا مشرقی جن میں عوام نکل کر احتجاج کر رہے ہیں، وہ بہت قابل قدر ہیں، وہ لوگ جو ملینز میں نکلتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں اور اپنی اپنی حکومتوں پہ بھی دباؤ ڈالتے ہیں۔ یہ عوامی احتجاج ہے جس کے نتیجے میں بہت ساری جو ویسٹرن کنٹریز ہیں اور ریاستیں ہیں وہ فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر رہی ہیں، لیکن ادھوری بات نہیں ہونی چاہیے۔ اسرائیل کے ہاتھوں کو روکنا چاہیے، اور در حقیقت فلسطینیوں کا جو کلیم ہے اور جو بالکل جائز بات ہے کہ ان کی زمین پر قبضہ کیا گیا ہے، یہ اسرائیل نہیں ہے، یہ مقبوضہ فلسطین ہے، اس پہ کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور ہم یہ بات ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ جب 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی جاتی ہے تو اس 2 اسٹیٹ سولوشن میں پاکستان کو واضح طور پر اپنی پوزیشن کو واضح کرنا چاہیے کہ ہم نے اسرائیل کو نہ پہلے کبھی تسلیم کیا ہے اور نہ آئندہ کبھی تسلیم کریں گے۔ یہ تو دنیا ہے جس نے پہلے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا، وہ 2 اسٹیٹ کی بات کرتی ہے، جس کو اسرائیل بھی نہیں مانتا، وہ خاطر میں ہی نہیں لاتا پوری دنیا کی اس بات کو۔ لیکن اگر پاکستان سے بھی بار بار اس بات کو دہرایا جائے گا تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ پاکستان کا موقف قائد اعظم سے لے کر آج تک واضح ہے۔ علامہ اقبال نے جس طرح سے پشتیبانی کی تھی، 1938 میں ان کا انتقال ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے فلسطین کا دورہ کیا تھا، اور 1931 میں، اور پھر اس کے بعد واضح طور پر انہوں نے فلسطینیوں کی حمایت میں آل انڈیا مسلم لیگ کو اس کی پشت پر کھڑا کیا تھا۔ تمام مسلمانوں نے عالم کھڑے ہوئے تھے، اور خاص طور پر بر صغیر کے مسلمان۔ پھر قائد اعظم نے ہر اجلاس میں جو آل انڈیا مسلم لیگ کا تھا اس میں فلسطین کی حمایت کی تھی۔ 1940 کی قرارداد، جو قرارداد پاکستان ہے، وہ ایک طریقے سے قرارداد فلسطین بھی ہے، ایک علیحدہ قرارداد فلسطین کے حق میں پیش کی گئی تھی۔ پھر جب یہ اسرائیل کا ناپاک وجود مسلط کیا جا رہا تھا تو قائد اعظم نے واضح کہا تھا کہ یہ مغرب کی ناجائز اولاد ہے، یہ ہم تسلیم کبھی بھی لے کر اب تک پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی اور پاکستان کی قوم کی یہی پالیسی ہے۔ لہٰذا ہمارے حکمرانوں کو احتیاط کرنی چاہیے، اور 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات پاکستان سے نہیں ہونی چاہیے۔ ہم بار بار انہیں متنبع کر چکے ہیں، لیکن یہ بار بار اس طرح کی بات کر کے امریکہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ایک طرف اسرائیل دہشت گردی کر رہا ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری طرح سے امریکہ اسرائیل کی پشت پر کھڑا ہوا ہے۔ قطر پہ جو حملہ ہوا وہ ٹرمپ کی مرضی سے ہوا، ایران پہ جو حملہ ہوا وہ یہ ٹرمپ کی مرضی سے ہوا، لبنان پہ جو حملہ ہوتا ہے، تیونس پہ جو حملہ ہوا، یہ ٹرمپ کی مرضی سے ہوا۔ گویا اس پوری دہشت گردی میں ڈونلڈ ٹرمپ شریک ہے، جو صدر، اور امریکہ کی تو یہ اسٹیٹ پالیسی ہے، جو بھی صدر ہوتا ہے وہ اسرائیل کی صہیونیت کو سپورٹ کرتا ہے۔ پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، یہ ویٹو کر دیتا ہے، یہ قتل عام کے حق میں ویٹو کرتے ہیں، یہ نسل کشی کے حق میں ویٹو کرتا ہے امریکہ۔ تو ایسا امریکہ اور اس کا صدر جو دہشت گردی کو پھیلانے میں پوری طرح طاقت فراہم کر رہا ہے اسرائیل، نوبل انعام کے لیے اگر پاکستان کی طرف سے نامزد کیا جائے تو یہ قابل شرم بات ہے۔ پاکستان اب ایک ایسی مملکت کا نام نہیں ہے جس میں آپ خوشامد کر کے پیروں میں پڑھ کر بھیک مانگ کر آپ اپنے اقتدار کے لیے تو کچھ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے اس طرح کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کے وقار کو، پاکستانی قوم کے عزت کو داؤ پہ لگا کر امریکہ سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حکومت اس خط کو بھی اور اس سفارش کو بھی واپس لے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے نوبل انعام کے، اس لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو ایک دہشت گرد کے طور پر سامنے آ رہا ہے، باتیں بڑی بڑی کرتا ہے امن کی، لیکن دہشت گردی کو سپورٹ فراہم کرتا ہے۔ بگرام ایئرپورٹ کا مطالبہ جو ابھی ٹرمپ نے کیا، یہ خود اس کے عزائم کا اظہار تھا، اور ہم افغانستان کی حکومت کو اس میں خیر مقدم کرتے ہیں کہ انہوں نے بگرام ایئرپورٹ امریکہ کو دینے سے انکار کیا ہے۔
اور پوری پاکستانی قوم بھی اور پوری دنیا میں انہوں نے اپنے لیے ایک اچھا نام جو ہے کمایا ہے، اور یہ ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ لیکن افغانستان کی حکومت سے ہم یہ بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، اور خاص طور پر جتنی پراکسیز ان سرزمینوں میں ہو رہی ہیں، جس طرح سے امریکی CIA اور بھارتی را اور اسی طرح کی اسرائیلی موساد مل کر یہ پراکسیز کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتے ہیں، تو ان چیزوں کو روکنا بھی افغان حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور افغانستان کی حکومت اگر اپنی ذمہ داری پوری کرے اور پاکستان افغانستان سے تعلقات کو بہتر بنائے تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ہم لڑ کر کبھی کچھ حاصل نہیں کر سکتے، یہ ہمارا برادر ملک ہے۔ اور میں اس موقع پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو افغان باشندے، جو افغان نیشنل لوگ واپس جا رہے ہیں، ان کو باعزت طریقے سے واپس پہنچایا جائے۔ ان کی کوئی، ہم نے 45 سال خدمت کی ہے، اب اس کے بعد چند حکمرانوں کی نااہلی اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکاروں کی بد تہذیبی کی وجہ سے وہ ایک بیڈ ٹیسٹ لے کر جائیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کی جائے، سرحد پر ان کا کوئی دیکھنے والا نہ ہو، ان کو دھکے دے کر وہاں پر روانہ کیا جائے، اور پھر وہاں سے افغان طالبان نے یا افغان حکومت نے وہ راستہ بند کیا ہوا ہے، بارڈر اپنا بند کیا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں دونوں طرف سے وہ پریشان ہوتے ہیں، اور ان کی کاروبار ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی شادیاں ہیں، کبھی خواتین کو الگ سے لے آ کر چھوڑ دیتے ہیں، کبھی مردوں کو لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پورے رویے کو بھی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو باعزت طریقے سے اچھے انداز میں جو بھی نیشنل ہے افغانستان کے، افغان حکومت سے بات کر کے، بیچ میں ایک اچھی پیش رفت ہوئی تھی لیکن ایک مرتبہ پھر دوبارہ شکایت شروع ہو گئی ہے، تو چاہے وہ چمن بارڈر ہو اور چاہے یہ تورخم والا بارڈر ہو، ان دونوں بارڈرز پر اس کا اہتمام کیا جائے کہ ان باشندوں کو عزت اور احترام سے اور طریقے سے ان کو اس بات کا موقع بھی فراہم کیا جائے کہ وہ اپنا کاروبار وائنڈ اپ کریں یا جو بھی ان کے اپنے ضروریات ہیں وہ پوری کریں۔ تو اس طرح پاکستان افغانستان کے تعلقات بہتر ہوں گے، اس پورے خطے میں ہم مزید طاقتور ہو جائیں گے، یہ ریجن ہمارے لیے اور مضبوط ہو جائے گا۔ پاکستانی فوج کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے شمال مغربی سرحدوں پر پریشان ہوں، یہ تو ہم خود ایک دوسرے کا دفاع کرنے والے بن سکتے ہیں۔ ہمارا تو ایسٹرن بارڈر پہ انڈیا دشمن ہے، جو ہم پر حملے کرتا ہے، ہم پر آبی دہشت گردی کرتا ہے، جو مسلسل اسرائیل کے ساتھ مل کر ہمیں ڈسٹرب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ہمارا فوکس تو وہاں ہونا چاہیے، اور افغانستان سے ہماری بات چیت بہتر طریقے سے آگے بڑھنی چاہیے۔ اس سلسلے میں جو کردار بھی جماعت اسلامی ادا کر سکتی ہے وہ کرے گی۔ ہم اپنی حکومت سے بھی اور افغان حکومت سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان معاملات کو بہتر طریقے سے ایڈریس کریں، کسی کی سرزمین کسی دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہو۔ افغانستان کی حکومت کی زیادہ ذمہ داری ہے، اس لیے کہ وہاں فوکس بہت زیادہ ہے، اور دہشت گردی کی وارداتیں اگر ان کی سرزمین استعمال ہو کر ہو رہی ہیں تو افغان حکومت کو اس کو روکنا چاہیے، اور پاکستان کو بھی اس سلسلے میں سفارتی محاذ پر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس تناظر میں کہ اسرائیل ایک بدمست ہاتھی بنا ہوا ہے، وہ کسی کو نہیں چھوڑ رہا۔ اس نے قطر پر، وہ قطر جو میڈیشن کا کردار ادا کر رہا تھا، جو مذاکراتی ٹیم کو ہوسٹ کر رہا تھا، اور اس مذاکراتی ٹیم کو امریکہ سے بات کرنی تھی، اور اس پر ٹرمپ کی اجازت سے جس طرح سے حملہ ہوا ہے، یہ سفارتی اعتبار سے بھی بدترین حملہ تھا، اور سفارتی تاریخ کا ایک بدنما داغ ہے جو امریکہ اور اسرائیل پر لگا ہوا ہے۔ امریکہ اس داغ کو دھو نہیں سکتا، اور اسی طرح سے اب ہر کوئی ریڈار میں آ گیا ہے۔ جس طرح نیتن یاہو بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم گریٹر اسرائیل، تو گریٹر اسرائیل میں تو سعودی عرب کے علاقے بھی شامل ہیں، اس میں تو جارڈن بھی ہے، اس میں تو شام بھی ہے، اس میں تو لبنان بھی ہے، وہ تو پورے خطے میں اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے یہ معاہدہ، اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں، یہ اچھا معاہدہ ہے، لیکن اس کو محدود نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں تمام مسلم ملکوں کو شامل ہونا چاہیے کہ کسی بھی مسلم ملک کے اوپر حملہ تمام عالم اسلام پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور خاص طور پر جو خطے کے ممالک ہیں، جس میں گلف کے سارے ملک، اور پھر یہ ایران کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے۔ اس سے ایک اسٹرانگ بانڈ بنے گا، ترکی اور ایران شامل ہوں، اور اسی طرح سے باقی عرب ریاستیں شامل ہوں، تو یہ آپ سے آپ ایک بہت ہی اسٹرانگ میسج جائے گا۔ اسرائیل اتنا طاقتور نہیں ہے کہ وہ بیک وقت پورے عالم اسلام کا مقابلہ کر سکے۔ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہمارے بچے شہید ہوتے رہتے ہیں اور ہم مل کر نہیں لڑتے ان سے۔
ورنہ ایران پر اس نے حملہ کیا تھا وہ تو رجیم چینج کے لیے کیا تھا، اور 2-3 دن تک تو امریکہ اور ایران اور اسرائیل شادیانے بجاتے رہے کہ اب سب کچھ ختم کر دیں گے ہم ایران میں. لیکن جب ایران نے باؤنس بیک کیا اور اس نے اپنے اسٹریٹجک پارٹنرز کے ساتھ مل کر ان کے تعاون سے جب اسرائیل پر اٹیک کیا ہے تو اسرائیل کو خود درخواست کرنی پڑی کہ ہم جنگ بندی کی جائے، اور ٹرمپ کو بیچ میں ڈال کر یہ کام کیا گیا. اور ٹرمپ بھی اس وقت ثالثی کرواتا ہے جب اس کا اپنا پہلوان پٹتا ہے. جب تک وہ اپنے دشمن کو ہدف بنا رہے ہوتے ہیں وہ تماشا بھی دیکھتا ہے اور ساتھ بھی دیتا ہے اسرائیل اور بھارت جیسی ممالک کا. اس لیے اس پورے دائرے کو بڑا ہونا چاہیے، پورے عالم اسلام کا یہ دفاعی معاہدہ ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ تجارتی اعتبار سے بھی اور دفاعی اعتبار سے بھی ایک دوسرے کو سپورٹ کریں تو دنیا میں کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا، اور فلسطینیوں کو بھی حق مل سکتا ہے. ہم اس موقع پہ یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ حماس فلسطین کی ایک قانونی لیجیٹیمیٹ فورس ہے. ان کی ریزسٹنس اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ہے کہ کسی مقبوضہ علاقے پر مقامی باشندے ہتھیار سے لڑ سکتے ہیں، یہ اقوام متحدہ کا چارٹر اجازت دیتا ہے. اسی طرح سے وہ ایک ڈیموکریٹک فورس ہے، اس نے الیکشن جیتا تھا 2006 میں، اس کو نہیں آنے دیا صرف اس بنیاد پہ کہ امریکہ اس کو پسند نہیں کرتا. ہمیں پورے عالم اسلام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کسی صورت میں بھی حماس کو ڈس آن نہیں کر سکتے. ڈٹ کر حماس کو آن کریں، فلسطینیوں کو آن کریں، دفاعی معاہدہ کریں، اسرائیل کے حملے بھی بند ہو جائیں گے اور امریکہ خود انوالو ہو کر یہ جنگ بندی کروائے گا. ہم اتنے کمزور نہیں ہیں جتنا دماغوں میں اپنے آپ کو کمزور سمجھ لیا ہے، اور غلامی کو ذہنی طور پر عالم اسلام نے اختیار کر لیا ہے. اس لیے اس پر پیش رفت کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت جو فلوٹیلا غزہ کی طرف جا رہا ہے، سمت فلوٹیلا، ہم اس کی نہ صرف یہ کہ مکمل حمایت کرتے ہیں، ان کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور در حقیقت یہ علامت ہوتی ہے، یہ جتنے فلوٹیلاز چلتے ہیں یہ پوری دنیا کو جگانے کے لیے ہوتے ہیں کہ کیسے محاصرہ کیا ہوا ہے غزہ کا ایک چھوٹی سے علاقے کا، اور اس میں بچے شہید ہو رہے ہیں. اب جو فگر اقوام متحدہ دے رہا ہے وہ بھی تقریباً اب 1000 کے قریب ہونے والی ہے، جس میں بچے صرف بھوک سے شہید ہوئے ہیں. آپ تصور کریں ہمارے بچے ہیں اور ہم تماشا دیکھ رہے ہیں. لہٰذا ایسے تمام فلوٹیلاز، سمود فلوٹیلاز جیسے جو چل رہے ہیں، ہم اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور ان کی تحفظ کے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ سارے ملکوں کو ان کا تحفظ کرنا چاہیے اور اسرائیل کی دہشت گردی سے اس فلوٹیلا کو بچانا چاہیے. اسی طرح روڈ کارواں چلنے چاہیے ہم، اور ایجپٹ کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. کیسے انہوں نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے، چند گنتی کے ٹرک اندر پہنچتے ہیں اور اس میں بھی جو ہے وہ قیمتیں آسمان پہ چلی جاتی ہیں اور بیچارے فلسطینی جو ہے وہ لائنیں لگا کر تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جس میں پوری امت کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہم 1 اکتوبر سے 7 اکتوبر تک انشاءاللہ 2 سال مکمل ہو رہے ہیں. یہ دہشت گردی کے 2 سال اسرائیل کی، اس پر پورے ملک میں بلکہ پورے عالم اسلام میں بلکہ پوری دنیا میں انشاءاللہ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور اسرائیل کی مذمت کے طور پر اس کو منائیں گے، اور اس میں ملین مارچ بھی ہوں گے. میں بھی پچھلے دنوں ملیشیا گیا، وہاں عالمی اسلامی تحریکوں کے نمائندے موجود تھے، اور ہم ان تمام تنظیموں سے رابطہ کر رہے ہیں جو بین الاقوامی سطح پر چاہے وہ کسی بھی مذہب اور کسی بھی نسل سے تعلق رکھتی ہوں، جو فلسطینیوں کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالی ہم پوری دنیا میں ایک زبردست تحرک پیدا کریں گے. کراچی میں بھی 5 اکتوبر کو ایک بہت بڑا ملین مارچ ہے، یہاں لاہور میں بھی 3 یا 4 اکتوبر کو بہت بڑا ملین مارچ ہوگا، اور اسی طرح پورے پاکستان ہی نہیں عالم اسلام اور پوری دنیا میں جو باضمیر لوگ ہیں انشاءاللہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اپنے بچوں اور عورتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے جن پر دہشت گردی ہو رہی ہے اور نسل کشی ہو رہی ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے پاکستان میں جو سیلاب کی صورتحال ہے. اس وقت جو سیلاب کے پی سے شروع ہوا تھا، کلاؤڈ برسٹ، ہم بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اس میں صرف ہم یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے حکمران کہ یہ قدرتی آفت ہے. اس قدرتی آفت کے آنے میں جو انسان کا اپنا دخل ہے اور حکومتوں کا اپنا دخل ہے اس کو ضرور دیکھنا پڑے گا. وہ جو جنگل پہاڑوں پہ موجود ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، ان کو جو کاٹا جا رہا ہے غیر قانونی طریقے سے، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ گلگت بلتستان ہو یا خیبر پختونخوا کے شمالی علاقے، یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے. پی ٹی آئی کی حکومت وہاں 12 سال سے موجود ہے، اور اگر جنگلات کٹ رہے ہیں تو کس کو ہم کہیں گے؟ وزیر اعلیٰ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ان کے اپنے کابینہ کے لوگ اس پورے کاروبار میں شامل ہیں، اربوں روپے کماتے ہیں اور انسانی جانوں کی قیمت پر یہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے. اگر درخت وہاں موجود ہوتے تو ماحولیات میں بھی فرق پڑتا ہے، کلاؤڈ برسٹ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی اس طرح کی سچویشن ہوتی بھی ہے تو زمین کمپیکٹ رہتی ہے درختوں کی وجہ سے،
پہاڑوں کی جو زمین ہوتی ہے اور اس میں تباہ کاری کم ہوتی ہے، پتھر کم نکلتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس پر کوئی توجہ نہیں ہے، بلکہ کرپشن کا ایک دھندا ہے جو اس حوالے سے چل رہا ہے۔ اسی طرح 2017 میں بین الاقوامی اداروں کی طرف سے پاکستان کو ایک فنڈنگ منظور ہوئی تھی اور اس میں ہمیں ارلی وارننگ سسٹم دینے کی بات کی گئی تھی، اس پر پاکستانی کسی حکومت نے توجہ نہیں دی، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ بڑا لاس ہمیں ہو جاتا ہے، 1000 سے زائد لوگ شہید ہوئے۔ اگر یہ ارلی وارننگ سسٹم ہمارا موجود ہوتا تو یہ اتنی بڑی تباہی نہیں ہوتی، ہم کچھ نہ کچھ گزارا کرتے، انسانی جانوں کو بچا لیتے۔ جو کچھ بھی کے پی میں ہوا، شمالی علاقوں میں ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ سیلاب اور وجوہات کی بنیاد پر بھی، ایک بارشیں زیادہ ہونے اور پھر جس طرح بھارت نے پانی چھوڑا ہے بغیر بتائے، بغیر اطلاع دیے، اس کے نتیجے میں جو سیلابی صورتحال پیدا ہوئی، اس سے کم از کم 40-50 لاکھ ایکڑ زمین، بلکہ اس سے بھی زیادہ اعداد و شمار 60 لاکھ تک کا آ رہا ہے کہ افراد متاثر ہوئے ہیں، اور 15-20 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے متاثر ہوئی ہے، زیر آب آئی ہے۔ تو 15-20 لاکھ ایکڑ زمین زیر آب آنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بھی متاثر ہوئے، جو لائیو اسٹاک ہے اس کا بھی نقصان ہوا، فصلیں بھی تباہ ہوئی ہیں، اور ایک بحرانی کیفیت ہے جس میں اس وقت ملک موجود ہے۔ اس وقت جو کرنے کا کام ہے حکومت کا وہ یہ ہے کہ وہ فوری طور پر کسانوں کو سبسڈی فراہم کرے، وہ سارے علاقے کہ جن میں یہ پانی آ گیا ہے، وہ زیر آب ہیں اور فصلیں تباہ ہوئی ہیں، انہیں آفت زدہ قرار دیا جائے، ان کے 6 مہینے کا بجلی کا بل معاف کیا جائے، کسانوں کو فی ایکڑ 25,000 روپے دیے جائیں۔ اسی طرح سے لائیو اسٹاک کے لیے اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، ان کو توڑی، ونڈا، سالج وغیرہ چاہیے ہوتا ہے۔ ہم جن جن کیمپوں میں جاتے ہیں تو جو لوگ اپنے ڈسپلیس ہو کر کیمپوں میں ہیں، الخدمت کے کیمپوں میں ہیں، تو وہ ہم سے کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جانوروں کے لیے ہمارے پاس چارہ نہیں ہے۔ تو یہ حکومت یہ کام کر سکتی ہے، اور حکومت نے اگر پہلے اقدامات نہیں کیے تو اب کرنے چاہیے، اور یہ ملینز میں لوگ متاثر ہوئے ہیں اور لاکھوں جانور ہیں، تو ان کے لیے خاص طور پر اس چارے کا، مفت چارے کا انتظام کیا جائے۔ اسی طرح سے تعلیمی ادارے جن جن علاقوں میں اب پانی اترتا جا رہا ہے وہاں تعلیمی ادارے کھلنے چاہیے، BHU بیسک ہیلتھ یونٹ جو ہے وہ فعال ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے حکومت کو فوری طور پر اقدامات کرنے چاہیے۔ ابھی صورتحال یہ ہے مجموعی طور پر جو کسانوں کی صورتحال ہے، سیلاب کے بغیر بھی جس طرح سے 13,500 روپے کی یوریا اور DAP اتنے مہنگے مہنگے مل رہے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں، یعنی ہمیں تو اچھا بھی نہیں لگتا کہ ہمارا تو بھارت کمپٹیٹر ہے، ہمارا دشمن ہے، ہم نے اس سے جنگ لڑی ہے، لیکن مشرقی پنجاب میں اگر 400-500 روپے پاکستانی کے حساب سے کھاد مل رہی ہو اور یہاں 4,000 اور 5,000 کا ریٹ چل رہا ہو، وہاں پر 900 روپے کا ریٹ چل رہا ہو اور یہاں 13,000 روپے کا ریٹ چل رہا ہو مختلف ادویات کا، تو یہ شرم کی بات نہیں ہے پاکستان کے حکمرانوں کے لیے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کاشتکار کا بیڑا غرق کر دیا ہے، مڈل مینوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ جو مڈل مین ہے انہوں نے گندم اٹھا لی ہے کرائسس کے زمانے میں، اور اپنی مرضی سے ریٹ فکس کر رہے ہیں، اور گندم پورے پاکستان میں مہنگی ہو گئی ہے، اسپیشلی سندھ کی طرف، کراچی میں تو اس وقت بدترین حالات ہیں، مہنگا ترین آٹا مل رہا ہے۔ تو یہ جو چینی مافیا اور آٹا مافیا ہے، یہ حکومتوں میں شامل لوگ ہوتے ہیں، یہ ہر حکومت اور ہر پارٹی میں مؤثر لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہوتا۔ تو بجائے اس کے کہ گندم کا ریٹ فکس کیا جائے، اجناس کی جو ہے وہ قیمتیں متعین کی جائیں جو حکومت کی طرف سے ہوتا ہے، جب آپ یہ کام نہیں کرتے تو پھر اس کے نتیجے میں یہ مڈل مین کرائسس میں بھی مزید کرائسس پیدا کرتے ہیں۔ یہ چند لوگ طاقتور بن جاتے ہیں اور غریب کسان اور غریب عوام دونوں رولتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گندم کا ریٹ طے ہونا چاہیے، کم از کم ابھی بھی اگر یہ اتفاق کر لیں تو 4,500 روپے بوری یہ جو کا ریٹ ہے گندم کا، اس کو فکس کیا جا سکتا ہے، تاکہ آئندہ جو کاشت کی جائے اس میں لوگوں کو کچھ وہ تو ہو کہ ہم کاشت کریں گے تو ہمیں کچھ ملے گا، ورنہ تو مڈل مین اٹھا کے لے جاتے ہیں اور لوگ پریشان ہوتے ہیں، یا تو ریٹ بہت ہائی ہو جاتا ہے یا بہت لو چلا جاتا ہے۔ تو یہ صرف چند لوگوں کی اجارہ داری کی وجہ سے پورا نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان تمام علاقوں کو جو زیر آب آئے ہیں انہیں آفت زدہ قرار دے کر حکومت کی طرف سے فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں وہاں ٹیچرز پڑھاتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، ان ٹیچرز کی تنخواہیں نہیں دے رہے لوگ، ظاہر ہے کہاں سے دیں گے اسکول والے بھی، اس لیے کہ ان کا تو اسکول بھی زیر آب آ گیا، تو ان تنخواہوں کو 2-3 مہینے تک کم از کم حکومت کو دینا چاہیے۔ اب بلاول صاحب نے یہ مطالبہ کر دیا کہ اس کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت کیا جائے، یہ سب فراڈ ہے۔ یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تو ایک فراڈ ہے پورا کا پورا، اپنے لوگوں کو نوازنے کا، اور مڈل مین اس میں بھی موجود ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں
سندھ میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں تو وڈیرے جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے شناختی کارڈ حاصل کر کے ان کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے کر اپنا پیسہ بنا رہے ہوتے ہیں، اور یہ سب وڈیرے پیپلز پارٹی وغیرہ ٹائپ کی پارٹیوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس وقت تو ایک پاکستان کی معیشت پر بوجھ والا پروگرام ہے، تعلیم دیتے نہیں ہیں، روزگار دیتے نہیں ہیں۔ ایسے مواقع جس میں لوگ مشکل میں آ جاتے ہیں اس میں اسپیشل جو ہے وہ مراعات دینی چاہیے۔ اب ٹیوب ویل ہیں، ان کی بجلی کو فری کرنا چاہیے، زرعی اجناس کو جو دوائیں ہیں اس کو سبسیڈائز کرنا چاہیے، اس سے کسان دوبارہ اپنے پیروں پہ کسان کھڑا ہوگا، پاکستان کھڑا ہوگا، اس لیے کہ اگر یہ کرائسس ہو گیا تو یہ نیشنل فوڈ کرائسس ہوگا اور یہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ بن جائے گا۔ اس لیے تصویریں کھنچوانا بہت اچھا ہے، فوٹو شوٹ کرنا بہت اچھا ہے، کشتیوں پہ سفر کرنا بہت مزیدار لگتا ہے حکمرانوں کو، لیکن اصل میں جو کرنے کے کام ہے وہ یہ ہے کہ فیسیلیٹیشن کی جائے لوگوں کی۔ آپ کی بہت ساری نااہلیوں کی وجہ سے لوگ ڈوبتے ہیں۔ اب یہ جو راستوں میں آپ کی سوسائٹیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، سیلابی راستوں میں، یہ جو دریاؤں پہ سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں، آج تک کی تاریخ میں اس پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے، اور یہ خود ایک سوالیہ نشان ہے کہ پچھلی صوبائی حکومت نے پنجاب میں یہ جو روڈا ہے اس کو فراہم کیا انہوں نے ناجائز طریقے سے، اور موجودہ حکومت نے اس کو برقرار رکھا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ ہزاروں لوگ زیر آب آ گئے، ان کی جائیدادیں چلی گئیں، وہ بیچاروں کی جمع پونجی چلی گئی، ابھی بھی کیمپوں میں لوگ موجود ہیں، خود الخدمت کے کیمپوں میں لوگ موجود ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہ چند لوگوں کی کرپشن اور لوٹ مار ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کے لیے عذاب کا باعث بنتی ہے، اور فوٹو شوٹ دکھائیں گے۔ آج بھی اخبار اٹھا لیں، اتوار کا اخبار اٹھا لیں، ٹی وی پہ اشتہار دیکھ لیں، اربوں روپے کے اشتہار پنجاب حکومت، سندھ حکومت، کے پی بھی کوشش کرتا ہے، بلوچستان بھی کرتا ہے، لیکن یہ دو حکومتیں پنجاب اور سندھ تو بہت ہی آگے ہیں، اور یہ اربوں روپے کے ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں کے اشتہار چلتے ہیں اپنی تشہیر کے لیے، اور ملتا کیا ہے؟ عوام کو کیا ملتا ہے؟ اس لیے یہ جو کسان کارڈ ٹائپ کی اسکیمیں ہیں، ان اسکیموں سے تو یہ صرف سستی شہرت حاصل کر سکتے ہیں، یہ مزید کرپشن کے کاروبار کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ مجموعی طور پر پالیسی کو ٹھیک کیا جائے، جب تک زرعی پالیسی ٹھیک نہیں ہوگی، جب تک بیج کے لیے آپ پراپر یہاں پر جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کا ذرا کوئی پرفارمنس آڈٹ کرے نا، فورینزک آڈٹ کرے کہ کیوں ہمیں بیج امپورٹ کرنا پڑتے ہیں، ہائیبریڈ بیج لے کر ہم اپنی جو ہے وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں زمینوں کا اور کسانوں کا، ہمارے بیج کیوں نہیں ڈیولپ ہو سکتے؟ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، پاکستان کا بہت بڑا انحصار اس زراعت کے اوپر ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم نے اس سلسلے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہاں پنجاب کی سطح پر بھی ایک بہت بڑا کسان بچاؤ کارواں نکالیں گے، اور اس کارواں میں میں خود بھی انشاءاللہ شریک رہوں گا، اور جماعت اسلامی ان کسانوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی، انشاءاللہ ہم ان کے حقوق کے لیے اور ان کی جو پوری متاع ہے اس کو بچانے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کسی پارٹی کا یہ ایجنڈا نہیں ہے، کسی کو فکر نہیں ہے کسانوں کی، کاشتکاروں کی، کسی کو زراعت سے دلچسپی نہیں ہے۔ جاگیردار بیٹھے ہوئے ہیں پارٹیوں میں، وڈیرے بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ بڑے جاگیردار تو ہر لحاظ سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، تو ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ چھوٹا کاشتکار اور چھوٹا کسان مر رہا ہے تو وہ کہتے ہیں مرنے دو، ہمارا تو مافیا اور طاقتور ہو جائے گا، جو کہ ہوتا ہے اس پورے نظام میں، جاگیرداری نظام میں۔ اس لیے کسانوں کے ساتھ جماعت اسلامی کھڑی ہوگی اور ان کے حقوق کے لیے ہم کریں گے، اور ہم آئندہ آنے والے ایک ہفتے میں تمام کسان تنظیموں کی ایک مشاورت بلا رہے ہیں، اور جو لوگ بھی زراعت سے تعلق رکھنے والے کسان تنظیمیں بھی، اور وہ سارے ایکسپرٹس جو زراعت کے حوالے سے اپنی ایک زبردست قسم کی ورکنگ رکھتے ہیں، ان سب کے ساتھ ہم جو ہے امیر جماعت اسلامی پاکستان کی طرف سے انہیں دعوت نامہ بھیجیں گے، مشاورت کریں گے، اور پھر جو اس مشاورت میں طے ہوگا انشاءاللہ پھر ہم اس کے مطابق ان کے حقوق کے لیے جد و جہد کریں گے۔ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا اجتماع عام 21، 22، 23 نومبر کو مینار پاکستان لاہور میں منعقد ہو رہا ہے، اور یہ اجتماع اس طرح کا اجتماع نہیں ہے جس طرح لوگ عام طور سے سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا کوئی سالانہ اجتماع منعقد کرتے ہیں، بلکہ یہ ایک طریقے سے انشاءاللہ پاکستان میں ری اویکننگ کے لیے، بیداری کے لیے، اور پاکستان کی ری ایمرجنس کے لیے، پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک بہت بڑی بنیاد بنے گا، اور اس اجتماع میں ہم جو ایجنڈا پیش کریں گے اس کے بعد پورے پاکستان میں ہم تحریک کو آگے لے کر چلیں گے۔ اب یہ سلسلہ ختم ہوگا، اب یہ نظام بدلنے کی تحریک ہے، اب یہ جزوی چیزوں کی نشاندہی ہم ضرور کرتے ہیں اور ان حقوق کا مطالبہ ہم کرتے رہیں گے، لوگوں سے حکومت پہ دباؤ ڈال کر عوام کے حق کو حاصل کرتے رہیں گے،
لیکن بحیثیت مجموعی یہ نظام فرسودہ ہو چکا. عدالتی نظام عوام کو انصاف نہیں دیتا. تعلیم کا نظام 2,62,00,000 بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. صحت کا نظام حکومت اپنے سر سے بوجھ اتارتی چلی جا رہی ہے, لوگوں کو سہولتیں حاصل نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیں جہاں جس ملک میں عدل اور انصاف نہ ہو, لوگوں کی زمین پہ قبضہ ہو جائے, پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس, سفارش نہیں ہے, آپ عدالتوں میں جا بھی نہیں سکتے. چلے جائیں تو 20-20, 25-25, 40-40 سال تک کیس چلتا رہتا ہے. آپ کسی جج سے پوچھ لیں کہ عدالتی نظام سے مطمئن ہے, کوئی ایک جج بھی مطمئن نہیں ہوتا. آپس کی لڑائیاں چل رہی ہیں. 26ویں ترمیم نے کمر توڑ دی. وہ قومی مجرم ہے جنہوں نے 26ویں ترمیم میں سب نے مل کر جو ہے وہ یہ پاس کروائی تھی, وہ قومی مجرم ہیں. ان کا نام مجرموں کے طور پر لکھ دیا گیا ہے پاکستان کی تاریخ میں, چاہے وہ کتنا ہی کیسا ہی چہرہ اپنا قوم کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں. تو یہ عدالتی نظام, یہ پورا کا پورا ہائبرڈ سسٹم جو چل رہا ہوتا ہے, ہر ادارے کا اپنا ایک طریقہ ہے, آئین میں اس کا رول متعین ہے. آئین کی بالادستی ہونی چاہیے, کسی فرد کی یا ادارے کی بالادستی نہیں ہونی چاہیے, کسی خاندان کی یا بالادستی نہیں ہونی چاہیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلدیاتی اداروں کو تو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا. جو بنیاد ہے ہماری ڈیموکریسی کی بھی بنیاد ہے اور لوگوں کی عوام کو سہولتیں پہنچانے کی بھی بنیاد ہیں, سب غاصب بنے ہوئے ہیں. اب میں کوئٹہ سے ابھی آ رہا ہوں, وہاں پر پورے بلوچستان میں تو انہوں نے کہیں 2-3 قسطوں میں کرا دیا, لیکن کوئٹہ اور اس سے ملحقہ جو جگہیں ہیں جہاں پر انتخاب, وہ آج تک بلدیاتی انتخاب نہیں ہوا. پنجاب میں 2015 سے بلدیاتی انتخاب نہیں ہوا. سندھ میں ہمیں دھرنے دے کر اور احتجاج کر کے اور کورٹوں میں جا کر ہم نے بلدیاتی انتخاب کروایا اور اس پہ قبضہ کر لیا, اور اب اختیارات نہیں دے رہے نچلی سطح پر. سب ناک بن کر بیٹھی ہوئی ہیں صوبائی حکومتیں. کے پی میں جو بلدیاتی حکومت کورٹوں میں جا کر وہاں پر انتخاب ہوا, تو پورا ڈی سیز کے ذریعے سے اور صوبائی حکومت اپنی جارہداری قائم کی ہوئی, بلدیاتی لوگوں کو وہ کوئی حق نہیں دے رہے, نچلی سطح پر منتقل نہیں کر رہے. اسی لیے صوبوں کی آوازیں اٹھتی ہیں, اسی لیے لوگ کہتے ہیں 25 صوبے, کوئی 20 صوبے, کوئی 29 صوبے, اس لیے کہ این ایف سی میں حصہ مانگتی ہیں صوبائی حکومتیں, لیکن پی ایف سی ایوارڈ نہیں کرتی ہیں. نچلی سطح پر نہیں اختیارات منتقل کرنے کے بجائے اتھارٹیز بنا کر سارے کام کیے جاتے ہیں, اور اشتہار بازی کے ذریعے سے صوبائی حکومتیں جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کرتی ہیں. اس لیے یہ پورا نظام بدلنے کی ضرورت ہے, اور اس نظام کی تبدیلی کی تحریک انشاءاللہ 23 نومبر سے شروع ہوگی. لیکن اس کے لیے ہم ایک بہت بڑی موومنٹ کرنے جا رہے ہیں, اور پورے پاکستان میں موبلائزیشن کریں گے. اور میں پورے پاکستان کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ مینار پاکستان بھی چھوٹا پڑ جانا چاہیے, پورا پارک, اس کی ارد گرد کی سڑکیں بھی چھوٹی پڑ جانی چاہیے. اتنی بڑی تعداد میں انشاءاللہ لوگ آئیں گے کہ اس کے بعد پاکستان کی قوم میں اور خاص طور پر یوتھ میں جو ایک چیز موجود ہے کہ مایوسی ہے, پریشانی ہے, انشاءاللہ ہم ان کو مایوسیوں سے نکالیں گے, اور جماعت اسلامی ہی یہ کام کر سکتی ہے. بہت بہت شکریہ. کیوں نہیں کرتے بھائی؟ بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو راستے ہوتے ہیں نا دریا کے, آپ بھی جانتے ہیں کچے کا بھی علاقہ ہوتا ہے, لیکن کچے کے علاقے میں پرماننٹ اسٹرکچر نہیں بنائے جاتے, ہاؤسنگ سوسائٹیاں نہیں بنائی جاتی. کچا اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں پر زراعت کر لی جائے, وہاں کوئی جو ہے وہ عارضی قسم کا اسٹرکچر بنا دیا جائے, اور اس زمین کا استعمال کر لیا جائے جب تک پانی اس میں موجود نہیں ہے. لیکن آپ اس کے اوپر پرماننٹ سوسائٹیز بنا دیں گے, چاہے آپ نے کچھ بھی طے کیا ہو کہ بند بنے گا, سڑک بنے گی, فلاں بنے گی, وہ سب عملی غلط ہے, ٹیکنیکلی غلط ہے. آپ نے کس سے پوچھ کر, کس ماہر جو ہے وہ آپ سے پوچھ کر یہ سارا فیصلہ کیا؟ تو یہ تو کرپشن کا دھندا ہے, کوئی بھی اس میں ملوث ہو. اس لیے جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں اور جو بھی جس کے پسندیدہ اور لاڈلے ہیں, ان سب کو فکس کرنا چاہیے. یہ کہہ کر بھی جان نہیں چھوٹ سکتی کہ ہم کمپنسیشن دے دیں گے. ہمیں تو یہ بتاؤ این او سی لی کیسے اور این او سی دی کیسے, اور اس این او سی کو برقرار رکھا کیسے, کوئی بھی ہو.
اچھا یہ بات مرتضیٰ وہاب صاحب اگر کرتے ہیں، دوسرا کر لیجئے گا کہ جماعت اسلامی باتیں کرتی ہے اور کام نہیں کرتی، تو یہ تو بات کرنے کے بعد خود ہی وہ نیچے کمنٹ پڑھ لیا کریں تو انہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ جماعت اسلامی تو بغیر حکومت کے اتنا کام کرتی ہے، اب پورے پاکستان میں سیلاب زدگان کی مدد کون کر رہا ہے؟ خود کراچی میں جتنا ہم خدمت کا کام کرتے ہیں، دیکھیں وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، اور 3,360 ارب روپے پچھلے 15 سال میں آپ کی پارٹی پیپلز پارٹی وہ کراچی کے عوام کے کھا چکی ہے، ان کو نہیں دی۔ 3,360 ارب روپے، جس میں او زی ٹی کے 1,000 ارب روپے تقریباً شامل ہیں، جس میں اے ڈی پی کے 1,000 ارب روپے تقریباً شامل ہیں، پھر پی ایس ڈی پی کا وفاق کا بجٹ ہے جو اس کو لینا چاہیے تھا، اور ان سارے پروجیکٹس میں جو بنائے ہیں اس پہ پیسہ انہوں نے نہیں لگایا، جس کی وجہ سے کراچی میں یہ کرائسس موجود ہے۔ اب وہ 27 ارب روپے جو کہتے ہیں 80% اس میں سے تنخواہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹاؤنز کو وہ کام کرنے پڑ رہے ہیں جو ٹاؤن کے ماتحت نہیں ہیں، مرتضیٰ وہاب کے اور ان کی پارٹی کے ماتحت ہیں، سیوریج کا، پانی کا اور صفائی کا، وہ کام بھی جس کے ٹھیکے دیے ہوئے ہیں، اربوں روپے کی کرپشن کر رہے ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب کا پورا ادارہ اور ان کی پارٹی۔ اس کرپشن کی بھی ذمہ داری اس لیے کہ ہم تو عوامی نمائندے ہیں، ہم تو نچلی سطح پر موجود ہیں، ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے سیوریج کا ہمارا کام نہیں ہے، تو جو پیسے بیچارے تھوڑے بہت اپنے وسائل جمع کرتے ہیں وہ بھی ان کاموں میں لگا دیتے ہیں جو واٹر بورڈ کا اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کام ہے۔ تو یہ آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، دھوکہ دینا ہے، اس سے بچ نہیں سکتے۔ سارے نمبرز منیم ظفر صاحب نے دے دیے ہیں وہاں پر، جو بھی اپوزیشن لیڈر ہیں سیف صاحب اور انہوں نے، اور یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ 3,360 ارب روپے، یہ کوئی چھوٹی رقم ہے، اس کا حساب دینا وہ۔ اور اصل میں بات یہ ہے نا کہ مرتضیٰ وہاب خود بھی تو عجیب سی پوزیشن میں ہے نا، کہ یوں دیکھ لیں کہ مرتضیٰ وہاب کا تو ہے چہرہ، پیچھے کھڑا ہے وڈیرا۔ بہت خراب پرفارمنس ہے، اور یہ پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس خراب نہیں ہے، پاکستانی بورڈ کی پرفارمنس خراب ہے، اس لیے کہ ٹیم تو پاکستانی بورڈ، سلیکشن کمیٹی پورا نظام بناتا ہے۔ پاکستانی کرکٹ کو جس نظام کی ضرورت ہے اس میں فلاز ہیں۔ پہلے ایک ڈینٹ پڑا تھا پچھلی حکومت میں جب انہوں نے ڈپارٹمنٹل کرکٹ ہی ختم کر دی تھی خان صاحب نے، اس سے بہت نقصان ہوا، بہت بڑے بڑے کرکٹرز بیچارے جو مختلف ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے تھے اور ایک سلسلہ چل رہا تھا اور کرکٹ کو فائدہ ہوتا تھا، وہ خراب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ آئے ہیں تو انہوں نے تو مسلسل ایڈ ہاک بیس پہ سب چیزوں کو چلانا شروع۔ خود محسن نقوی صاحب ایڈ ہاک ہیں نا، ان کو تو خود اب دیکھنا چاہیے، اس پر بات کر لینی چاہیے کہ میں یا تو وزارت چلاؤں یا پھر بورڈ چلاؤں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی پرفارمنس بہت افسوسناک ہے۔ پاکستانی قوم پوری توقعات کے ساتھ جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کی پشت پر کھڑی ہوتی ہے، اور روز جو ہے وہ ہزیمت اٹھانی پڑتی ہے، یعنی ہر تھوڑے دنوں کے بعد، تو یہ افسوسناک ہے۔ بہرحال ہم اب بھی پاکستانی ٹیم کے لیے دعا گو ہیں کہ سیمی فائنل میں تو پہنچ ہی جائیں گے نا، اور اس کے بعد پھر اگر فائنل ہمارا آ گیا تو ہم تو پشت پہ کھڑے ہیں اپنی پاکستانی ٹیم کے ساتھ۔ ہم نے تو دیکھیں اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ جو آپ نے تجربات کیے ہیں نا کپتانوں کی تبدیلی کے، وہ نہ کریں، اور اگر اس وقت وہ سرفراز کو کنٹینیو کر دیتے 2-3 سال کے لیے تو آج ایک ٹیم بن جاتی اور نئے کپتان بھی ہمارے سامنے آ جاتے۔ اب اتنے تجربات انہوں نے کیے ہیں کہ ہمارے بابر اعظم کو بھی ضائع کر دیا، اور بھی بہت سارے کرکٹرز کی کرکٹ تباہ کر رہے ہیں، تو یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ بورڈ کو تمام اپنی پالیسیوں کو ٹھیک کریں اور ایڈ ہاک بیس پر بورڈ اور ٹیم کو چلانا چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر اعتبار سے بہت طاقتور بنایا ہے، اس کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن اور اس کی جو ہماری دفاعی صلاحیت ہے، اور جس کا اظہار اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے اپنے پاک بھارت جنگ کے دوران کیا ہے۔ ہماری آرم فورسز پروفیشنل آرمی ہیں، ہماری تمام فورسز پروفیشنلی بہت ساؤنڈ ہیں، بلکہ اب ہم نے جو سائبر سیکیورٹی میں اور سافٹ ویئر کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو بہت ڈیولپ کیا ہے۔ یہاں تک تو بات صحیح ہے، اور جب بھی پاک فوج اپنا والا کام کرتی ہے تو پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، جب وہ دوسرا والا کام شروع کرتی ہے تو لوگ اعتراض شروع کر دیتے ہیں، اور ہم بھی کرتے ہیں۔ تو پاک فوج اگر اپنا کام کرتی رہے جو دفاع کا کام ہے تو پوری قوم ان کی پشت پر کھڑی ہوگی۔ ہماری بہت اچھی پوزیشن ہے پورے عالم اسلام میں، بلکہ پوری دنیا میں مانتی ہے
اللہ کا شکر ہے. اس پوزیشن کا فائدہ ہی اٹھانا چاہیے کہ ہمیں اس پورے جو پاک سعودی عرب دفاعی معاہدہ ہے اس کو وسعت دینی چاہیے اور تمام عالم اسلام کو اس دفاعی معاہدے کا حصہ بننا چاہیے. بلکہ اس میں تو کچھ ظاہر ہے کہ جب دفاعی معاہدہ بنتے ہیں تو پھر لائک مائنڈڈ ممالک بھی اس کا حصہ بنتے چلے جائیں گے اپنی اپنی چیزوں کے ساتھ، شرائط کے ساتھ. تو ہمیں تو ایک ایسا بلاک بنانا چاہیے جو اس ظالم رجیم کے خلاف پوری دنیا میں ایک نئے عالمی نظام کی طرف جائے. پاکستان لیڈ کر سکتا ہے، پاکستان کی یہ صلاحیت ہے. ہم اپنے دماغ کو بڑا کریں، اپنی سوچ کو بڑا کریں، اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہ الجھیں تو ہم پوری دنیا میں ایک بہت بڑے لیڈر کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں. بہت شکریہ. نہیں، وہ تو مانگ رہے تھے ان سے، انہوں نے انکار کر دیا ہے. تو امریکہ تو پہلے بھی بہت تجربے کر چکا ہے، تو امریکہ کو تو کچھ نہیں ملنا. دیکھیں امریکہ اب زوال پذیر طاقت ہے اور یہ پوری دنیا مان رہی ہے، اور ٹرمپ شاید اس کے زوال پر آخری کیل ٹھوکنے کے لیے ہی نمودار ہوئے ہیں، ایسا ہی لگ رہا ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی جو گیدڑ بھپکیاں ہیں اب یہ چلنے والی نہیں. یہ صرف نہتے لوگوں کو مار سکتے ہیں، یہ نسل کشی کر سکتے ہیں، یہ نیتن یاہو جیسے دہشت گرد کو سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن دنیا میں کوئی کنسٹرکٹیو کام اب امریکہ نہیں کر سکتا. شکریہ.